السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ عملیات، استخارہ، تعویذات، چلہ، یہ چاروں چیزیں کیا سیکھنا آسان ہے یا مشکل ہے، اور میں نے کس طرح سیکھی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں مکمل معلومات آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے دینے لگا ہوں۔ تو جو میرے یوٹیوب پہ مجھے سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ لائکس دیجیے گا، اور جو لوگ میرے فیس بک پیج پہ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو آگے شیئر کر دیجیے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عملیات کے حوالے سے۔ عملیات جو دیکھیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، عملیات جو ہے وہ ہے عمل کی جمع، یعنی کسی بھی عمل کو سیکھنا۔ اور میں تھوڑا اس پہ جو ہے نا میں چاروں چیزوں پہ مختصر کر کے آپ کو بتا دوں گا کیا ہے، کس طرح سیکھی جاتی ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح یہ چاروں چیزیں سیکھی۔ تو عملیات جو ہے وہ عمل سے نکلا ہے، اور کسی بھی کام کا جو ہے کیا نام ہے عمل سیکھنا، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ صاحب عمل سے، یعنی جو ایسا عامل یا ایسا استاد جس نے وہ عمل کیا ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس سے اجازت لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک تو آپ کی اپنی محنت ہوگی، دوسری ان کی دعا بھی ہوگی، ان کی نگرانی بھی ہوگی، ان کے سایہ بھی ہوگا، تو یہ ڈبل طاقت جو ہے آپ کے عمل میں آ جائے گی۔ مثال میں ایک دے دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال کے طور پہ کسی پہ نظر بد ہے، تو نظر بد کا آپ نے عمل سیکھنا ہے کہ نظر بد کو کس طرح کاٹی جائے۔ تو نظر بد کے وظائف قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہیں، مگر جو وظائف قرآن مجید فرقان حمید میں ہے اس وظیفے کا اگر کسی نے عمل کیا ہوا ہے تو اس سے اگر آپ اجازت لیں گے تو اس کی اجازت کی برکت سے اور خود آپ محنت کریں گے اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی چیز جو ہے لازمی بات ہے اس کو سیکھنی پڑتی ہے، بغیر سیکھے کوئی بھی کام کریں آپ، دنیا کا دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں بغیر سیکھے اس میں آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ سیکھ کے کریں گے تو کم چانس ہے نقصان ہونے کے، کامیاب ہونے کے زیادہ چانس ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا عمل۔ اب آگے چلیں آپ استخارے کے حوالے سے۔ استخارے کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو استخارہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں قرآن مجید میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں بھی ہے، بزرگان دین نے بھی فرمایا کہ یہ استخارہ کر لو، اس طرح استخارہ کر لو۔ مگر آج میں جو استخارے کی بات کر رہا ہوں وہ ہے تسبیح کا استخارہ۔ تو تسبیح کا استخارہ اس طرح انسان کو سیکھا جاتا ہے کہ اس کے لیے جو آپ کوئی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آپ سورت سے استخارہ کر رہے ہیں، وہ سورت جو ہے آپ کو کوئی صاحب استخارہ، یعنی کسی کے پاس اگر استخارے کی اجازت ہے تو وہ آپ کو دے اجازت کہ یہ جو ہے کیا نام ہے یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ تقریباً 41 ڈیز مرتبہ جو ہے کیا نام ہے پڑھنا پڑتا ہے، یعنی 41 دن تک اس وظیفے کو بلا ناغہ پڑھنا پڑتا ہے، کوئی ناغہ نہ ہو۔ 41 دن کے بعد صاحب استخارہ پھر وہ آپ کے نام سے، آپ کی والدہ کے نام سے استخارہ کریں گے کہ اس بندے کو یا اس بندی کو استخارہ دینے کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ان کے استخارے میں آئے گا اجازت دے دی جائے تو آپ کو استخارے کی اجازت مل جائے گی، پھر آپ کو مکمل طریقہ بھی بتا دیا جائے گا۔ پھر آپ نے جو 41 ڈیز تک جو ہے آپ نے جو پڑھائی کی ہوگی اس پڑھائی کے موکلات کے ذریعے جو ہے کیا نام ہے آپ کو استخارے کا بتایا جائے گا کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا استخارہ۔ اب آگے چلیں تعویذات کے حوالے سے۔ تعویذات کے حوالے سے دیکھیں، کوئی بھی مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کوئی تعویذ ہے، مثال کے طور پہ حاجت روائی کا تعویذ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ دیکھیں تو حاجت روائی کے حوالے سے، یعنی کوئی بھی کام ہو جائے اس کے لیے سورۃ الفاتحہ بیسٹ ہے، بہترین ہے۔ اب سورہ فاتحہ کا ایک نقش ہے، اگر آپ سورہ فاتحہ کا نقش یوں سمجھے کہ کتاب میں سے لکھ کر دے دیں گے کسی کو تو اتنا فائدہ نہیں کرے گا جب تک کہ آپ نے اس سورہ فاتحہ کے تعویذات کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ زکوٰۃ آپ نے اس طرح ادا کرنی ہے، مثال کے طور پہ ایک تعویذ ہے، اس تعویذ کو آپ نے 41 ڈیز مرتبہ یا 40 دن تک یا 41 دن تک آپ نے وہی ایک تعویذ کو روزانہ لکھنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ نے پہلے دن وہ ایک تعویذ کو اگر آپ نے 3 مرتبہ لکھا ہے تو آپ 40 دن تک 3 سے 4 مرتبہ تو لکھ سکتے ہیں، 3 سے 2 نہیں ہو،
تو اس طرح 40 دن یا 41 دن تک آپ ایک تعویذ کو لکھتے رہیں گے. جب 40 دن کے بعد 41 دن کے بعد اب آپ کسی پیشنٹ کو یا کسی مریض کو اگر وہ دیں گے تعویذ لکھ کے, تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ بتائیں کہ کتنا جو ہے کیا نام ہے پاورفل, کتنا آزمودہ اور کتنا جو ہے کیا نام ہے کام کرنے والا تعویذ ہوگا. ایک ڈرائیور ہے, وہ ابھی گاڑی چلانا سیکھا ہے اور اس کے ساتھ تو آپ نہیں بیٹھیں گے, اور ایک ڈرائیور ہے جس نے 40 دن تک پریکٹس کی ہے, لازمی بات اب 40 دن کے بعد وہ مکمل کام کو سمجھ گیا ہوگا, مکمل ڈرائیورنگ کو سمجھ گیا ہوگا. تو یہی کام ہے تعویذات کو. لوگ جو ہے کتابوں سے لکھ کے دے دیتے ہیں یا فوٹو کاپی ایک بنا لیتے ہیں, اس کی فوٹو کاپی کرا کر دیتے ہیں. یہ چیز ہم نے نہ سیکھی ہے, نہ ہم آج تک تقریباً 11 سال ہو گئے اس فیلڈ میں نام کرتے ہیں. اب آخری بات رہ گئی ہے چلے کے بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے استخارے کا کام کس طرح سیکھا. چلہ دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, جیسے مثال کے طور پہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ بھائی محبت کے لیے, جائز محبت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو جائز محبت کے لیے اگر قرآن مجید فرقان حمید کی اگر کوئی صورت دیکھیں تو وہ صورت ہے سورۃ الفیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اگر آپ اس کو بتا دیں گے سورہ فیل کو آپ 20 مرتبہ پڑھ لیں یا 40 مرتبہ پڑھ لیں, وہ اتنا جو ہے کیا نام ہے اثر انداز نہیں ہوگی. اگر اسی سورہ فیل کے آپ نے چلہ کیا ہوگا تو اس کو جب آپ بتائیں گے یا خود پڑھ کے آپ دیں گے یا خود آپ اس کے لیے پڑھائی کریں گے تو وہ پاورفل ہوگا. اب اس کا چلہ کس طرح ہوتا ہے, مثال کے طور پر سورہ فیل ہے, سورہ فیل کو آپ نے 40 دن تک یا 41 دن تک پڑھنی ہے, صحیح ہے, اور 40 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے. سورہ فیل کو 40 مرتبہ پڑھنی ہے اور 40 دن تک پڑھنی ہے. اب 40 دن تک آپ نے سورہ فیل پڑھی ہے تو جو سورہ فیل کے مکمل ہیں وہ آپ سے مانوس ہو جائیں گے. جب وہ آپ سے مانوس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ 40 دن کے بعد اگر کسی کو پڑھائی کرتے ہو, پڑھائی کر کے کسی لیے دعا کرتے ہو تو وہ کام فوراً ہوگا. اگر آپ کسی کو بولتے ہو یہ پڑھ لینا تو آپ کے موکلات کی جو ہے کیا نام ہے اس کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے حمایت حاصل ہوگی, اس بندے کا کام ہو جائے گا. اگر آپ پڑھ کے کسی پہ دم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ شفا پا جائے گا. تو یہ تو چاروں چیزیں میں نے آپ کو بالکل مختصر کر کے بتا دی. اب رہ گئی بات میں نے استخارے کا کام کس طرح سیکھا, مشکل ہے یا آسان. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, کوئی بھی کام جو ہے کیا نام ہے نہ آسان ہوتا ہے نہ مشکل ہوتا ہے, اور کوئی بھی کام نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. انسان اچھا ہوتا ہے, انسان برا ہوتا ہے, انسان ہی مشکل ہوتا ہے, انسان ہی آسان ہوتا ہے. اگر آپ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, استخارہ یہ ساری چیزیں سیکھنے کا رکھتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو ہے کیا نام ہے ذہنی طور پہ بہت مضبوط ہونا پڑے گا. دل آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. ہر چیز سے جو ہے کیا نام ہے یہ لڑنا پڑتا ہے. جب لازم آتا ہے اب استخارے کی عملیات کی, یہ روحانی دنیا میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں آپ قدم رکھ رہے ہیں, تو جو اس دنیا کے لوگ ہیں لازم بات ہے وہ آپ کو جو ہے کیا نام ہے تنگ بھی کریں گے. اب میں آپ کو جو ہے کیا نام بتاتا ہوں کہ میں نے کس طرح سیکھا. دیکھیں میں یوں سمجھے کہ اپنی استاد صاحب کے پاس بیٹھا کرتا تھا عصر سے مغرب, اور کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے استاد کو وقت دینا پڑتا ہے. ہم اپنے استاد کو وقت دیتے تھے, بیٹھتے تھے, عصر سے مغرب بیٹھتے تھے اور خدمت کرتے تھے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے استاد کا دل جتنا پڑتا ہے, استاد کی خدمت کرنی پڑتی ہے, ان کے کام آنا پڑتا ہے. اس کے بعد ان کے دل میں آپ جگہ بنا پاؤ گے, پھر وہ آپ کو کام بھی سکھائیں گے, اور کام وہ سکھائیں گے جو کام واقعی کام ہوگا. ہم استاد کے بعد عصر سے مغرب ہمارے استاد صاحب بیٹھا کرتے تھے, ہم ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے, ان سے کام سیکھا کرتے تھے, ان کی خدمت کیا کرتے تھے, تعویذات پر دھاگے بانا کرتے تھے. شروع کی بات بتا رہا ہوں, تعویذات پہ دھاگا بانا کرتے تھے. پھر ہلکے ہلکے استاد صاحب نے جو ہے کیا نام ہے دم کرنے کا طریقہ بتایا, پھر جو ہے دم کس طرح کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں. پھر استخارے کی پڑھائی دی کہ بیٹا 40 دن تک استخارے کی پڑھائی کر لو. پھر تعویذات دیے کہ کس طرح کر لو. مگر دیکھیں کوئی بھی استاد ہوتا ہے وہ آپ کو آدھی بات بتاتا ہے. اب مکمل بات سیکھنے کے لیے, مکمل کام سیکھنے کے لیے آپ کے اپنے اندر جو ہے نا جستجو ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر جستجو ہے تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے. کوئی کام مشکل نہیں ہے. آخری بات رہ گئی ہے وہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بیان کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ لائکس کریں, زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, کیونکہ میری نیت یہ ہے کہ اگر میرا چینل مونیٹائزر ہو گیا اور اس سے جو بھی انکم آئے گی وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس انکم سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے اپنے مدرسے کے لیے, یعنی وہاں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے اور قرآن مجید کی تعلیم کی جائے. اس پیسوں سے جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جگہ خریدیں گے. تو آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ملیں, زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو عام کریں. اور جو لوگ فیس بک پہ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے اپنے بھی یوٹیوب پہ, اپنے بھی جو ہے فیس بک پہ آپ اس کو شیئر کر دیجیے گا. آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے استخارہ عملیات, نقش, چلہ وغیرہ سیکھنا ہے
تو میں ڈسکرپشن اپنا نمبر شیئر کر دوں گا، آپ لوگ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور اگلی ویڈیو تک آپ میرا انتظار کریں۔ فی امان اللہ، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔